بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 365 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 25 سے لے کر 27 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، جن کی تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، بس یہ تمہارے آپسی دنیاوی تعلقات کی وجہ سے ہے. متخذتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ماں مصدریہ ہے اور مودت بینکم انا کی خبر ہے، اور نسب کی صورت میں مودتا یہ مفعول لہو ہوگا اور ما کافا ہوگا. آیت کے معنی یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے تمہارے درمیان باہمی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے. سردار اپنے ماتحتوں سے اظہار براعت کر دیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، یعنی ماتحت سرداروں پر لعنت کریں گے. اور وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار یعنی آگ سے بچانے والا نہیں ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لوط نے ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی اور وہ ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے. ابراہیم نے فرمایا، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف یعنی میرے رب کی بتائی ہوئی جگہ ہجرت کر جاؤں گا، اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اطراف عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے. بے شک وہ اپنے ملک میں بڑا ہی غالب اور اپنی صناعت میں بڑا ہی حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. اور ہم نے اسماعیل کے بعد ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت جاری کر دی. چنانچہ تمام انبیاء ابراہیم کے بعد ان کی نسل سے ہوئے اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا. بتا رہے ہیں کہ کتاب یہاں پر بمانے کتب یعنی تورات، انجیل اور زبور اور قرآن کا سلسلہ ہم نے جاری کیا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا، اور وہ تمام اہل ملت میں ان کا ذکر جمیل کر دینا ہے، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے جن کے لیے عالی شان درجات ہیں. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر
اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم نے دلائل سے بت پرستوں کے مذہب کا فساد اور بطلان ظاہر کر دیا اور ان کی جلائی ہوئی آگ سے صحیح اور سلامت باہر نکل آئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، یعنی تم کسی دلیل کے بنا پر ان بتوں کی پرستش نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد اور دوستوں اور ساتھیوں کی اندھی تقلید میں ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ تمہارے دوستوں، رشتہ داروں اور بڑوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے تم اس سے منحرف نہیں ہونا چاہتے، اس لیے تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور باہمی دوستی کی بنیاد ہیں، اور تم نے محض دنیاوی دوستی کی خاطر دلیل اور حجت کی پیروی کو ترک کر دیا ہے۔ آگے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس دوستی اور محبت کی وجہ سے دنیا میں بتوں کی عبادت کی تھی، قیامت کے دن وہ دوستی اور محبت زائل ہو جائے گی اور تم پر حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ اس دن بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے متعلق کہیں گے یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، ان کا انکار کر دیں گے اور ان پر لعن طعن کریں گے، اور بت کہیں گے یہ ہمارے عبادت گزار نہیں ہیں، ہم نے ان سے عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ عبادت کرنے والے کہیں گے ان بتوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بت کہیں گے ان کے عبادت کرنے کی بنا پر ہم کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ آیت کے آخری حصہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بت پرستوں نے بتوں کی محبت کی وجہ سے ان کی عبادت کی، کیونکہ ان پر جسمیت غالب تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کی عبادت کریں جس کا جسم ہو، جو ان کو دکھائی دے اور ان کو نظر آئے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی، بلکہ وہ یہ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ان پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید غالب تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، یعنی ابراہیم پر ایمان لے آئے اور ابراہیم کی تصدیق کر دی، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ بہت غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام لوط بن ہاران بن آزر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تو ان کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط ان کی نبوت پر ایمان لے آئے، اور حضرت سارہ ان کی ام زار بہن تھی، وہ بھی اس معجزہ کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے نکاح بھی کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، اور نبی پیدائشی مومن اور موحد ہوتا ہے۔ حضرت لوط کا اللہ کی توحید پر تو پہلے ہی ایمان تھا، وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھ کر ان کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے
کہ میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ علامہ ثعلبی اور قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 75 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے وطن کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ کا وطن کوفہ کے مضافات میں تھا، اس کا نام کوسی تھا، اور وہاں سے آپ نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تھے اور ان کی ام زاد حضرت سارہ بھی تھی جس سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ پہلے جران میں گئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ وہاں فراعنہ مصر میں سے ایک فرعون تھا اور حضرت سارہ آپ کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے صرف 3 ظاہری جھوٹ بولے تھے، ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے۔ ان کا یہ قول کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ قول کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ ایک دن وہ اور سارا سفر کر رہے تھے، وہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے۔ اس بادشاہ کو بتایا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کی بیوی تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوا کر پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت سارہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق سوال کیا ہے تو میں نے اس کو بتا دیا کہ تم میری بہن ہو، سو تم میرے بیان کی تکذیب نہ کرنا، کہ یعنی تم میری دینی بہن ہو۔ بظاہر یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اس وقت حضرت لوط بھی حضرت ابراہیم پر ایمان لا چکے تھے، اور دیگر احادیث میں بھی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ اس وقت روئے زمین ہے، یعنی ہم دونوں کے جوڑے کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اس لیے اس وقت حضرت لوط کا بھی مومن ہونا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے، اس سے حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ اس علاقہ میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا کی، ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے کو بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد تمام انبیاء انہی کی سلب سے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت اسحاق کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی پشت سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد میں کتاب کو رکھ دیا، اس سے مراد تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ تورات ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور داود پہ، انجیل عیسیٰ پہ، اور قرآن مقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اس دنیا میں اس کا اجر دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 قسم کے اجر عطا فرمائے، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں انبیاء بنائے، اور ان انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے نیکوکاروں کی تمام نیکیوں میں سے حضرت ابراہیم کو بھی آخرت میں اجر ملے گا، اور مزید یہ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقہ پر اتباع کی رب تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔